بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک مصروف دن تھا۔ اس دن ہماری شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی کرنے کے بعد میں نے بریانی دم پر رکھی۔ میرے ہاتھ کی بنی بریانی اسد کو بہت پسند تھی۔ انہیں کسی ایمرجنسی کے لیے ہسپتال جانا پڑ گیا تھا، مگر وہ کہہ کر گئے تھے کھانا وہ گھر آ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد ہم تینوں آؤٹنگ کے لیے جائیں گے، کسی اچھے سے ہوٹل میں سالگرہ کا کیک کاٹیں گے۔ اس خوبصورت رات کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے وہ مجھے ہر بات بتا کے گئے تھے۔ وہ ایسے ہی تھے، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشیاں ڈھونڈ کر جینے والے انسان، اور آج تو ہماری زندگی کا بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ بریانی دم پر رکھنے کے بعد میں نے سوچا شاور لے لوں، بچی سو رہی ہے، وہ جاگ جاتی تو مجھے پھر کوئی کام نہیں کرنے دیتی۔ میں نے جلدی جلدی الماری سے کپڑے نکالے۔ خوشی اتنی زیادہ تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سا جوڑا پہنوں۔ ایک کے بعد دیگرے میں نے 3 جوڑے نکال کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا کون سا بیسٹ رہے گا۔ بالآخر ایک منتخب کر لیا۔ اتنے میں ایک ڈور بیل بجی۔ 3:25 ہو رہے تھے۔ مجھے لگا اسد واپس آ گئے ہیں۔ میں نے جوڑا بیڈ پر رکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ایک بار پھر بیل بجی۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اسد بیل پر بیل بجاتے، خدا جانے اس وقت کون تھا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا کون ہے؟ دروازے کے قریب رک کر میں نے پوچھا، میں ہوں سلطانہ، دروازہ کھولو۔ دوسری جانب سے سلطانہ آپا کے یوں اچانک آنے کا سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک بچہ گود میں اٹھایا، دوسرا انگلی سے لگائے وہ انتہائی بکھرے ہوئے حلیے میں دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھتے ہوئے آگے بڑھی، پھر انہیں گلے لگا لیا۔ ارے آپا، آپ یوں اچانک، اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے آپ نے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے گلے ملتے ہی فوراً پوچھا۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ واپس مڑ کر التجائیہ نظروں سے اکبر بھائی کو دیکھا۔ وہ گاڑی کی ڈگی سے بیگ نکال رہے تھے۔ یہ لو پکڑو سامان اپنا، واپس تب آنا جب مسئلے کا کوئی حل نکال لو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی، میں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ سامان ڈگی سے باہر نکالنے کے بعد انہوں نے غصے سے گیٹ کی طرف پھینکا۔ ساری بات انتہائی غصے والے لہجے میں بول کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور یہ جا وہ جا۔ میں نہ سمجھی اور سمجھی کی کیفیت میں آگے بڑھ کر ان کا بیگ اٹھا رہی تھی، پھر ان کو بازو سے پکڑ کے گھر کے اندر لے آئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا معاملہ کیا ہے، البتہ اکبر بھائی کے جملوں نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ بات بگڑ چکی ہے۔ غم کے بعد خوشیاں ضرور ملتی ہیں، لیکن آج اتنی بڑی خوشی کے دن میری نند کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ میرا دل اس وقت کانپ رہا تھا۔ ہمارا تعلق غریب طبقے سے تھا۔ والد ایک پرائیویٹ فیکٹری میں مزدور کرتے تھے، والدہ دمے کی مریضاں تھی۔ ابو کی تنخواہ کے چند ہزار سے ہی ہم ہر آدھے ماہ امی کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتے تھے۔ ہم غریب ضرور تھے، مگر میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے کہانی آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر جلدی سے پورے ہو جائیں۔ اپنے والدین کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اکثر گھروں میں فاقوں کا راج رہتا، مگر امی ابو اللہ پر توکل کر کے رکھتے، ہمیں بھوکا ہی سلا دیتے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، البتہ بھائی کوئی نہیں تھا۔ بڑی آپا سغرا اور مبینہ کی شادی بہت مشکل سے ابو کے خاندان میں ہی ہوئی تھی۔ جہیز دیا تھا ابو نے، مگر برائے نام۔ وہ دونوں اپنے گھروں میں جہیز کی وجہ سے ہزاروں طعنے سنتی تھیں۔ اس کے باوجود زندگی کی گاڑی آگے دھکیل رہی تھیں۔ ہم ساری بہنیں بہت خوبصورت تھیں، ساتھ ہی ساتھ سلیقہ مند اور با کردار بھی تھیں۔ اکثر رشتہ داروں کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر جب ان کو امی کہتی کہ ہم معقول جہیز کی وجہ سے شادی نہیں کر پائیں گے تو کوئی ہمارے گھر کا رخ نہیں کر پاتا۔ یوں ہی وقت گزر رہا تھا۔ میں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ آپی کے ساتھ سلائی کڑھائی سیکھنی شروع کر دی۔ آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر کمر توڑ غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اپنی غربت زدہ زندگی سے گھبرا کر خود کو خوابوں کے سنگ چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی خواب میں خود کو کسی محل کی ملکہ تصور کرتی تو کبھی ملک کا کوئی بادشاہ شہزادہ میرے پاس آتا، مجھے سنڈریلا کی طرح لے کر کیسے آزاد کر جاتا۔ پھر اچانک حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتی تو مایوسی ارد گرد منڈلا رہی ہوتی۔ اس روز بھی میں اپنے گھر کے برآمدے میں چٹائی پر لیٹی ایسا ہی کوئی خواب دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں اور سدرا گھر پر نہیں تھیں، عائشہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ ابا کے آنے کا وقت تھا۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے محلے کا لڑکا ماجد کھڑا تھا، کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا باجی مشتاق چچا ہسپتال میں ہیں، ابا کا فون آیا ہے، آپ کو بلا رہے ہیں، سرکاری ہسپتال میں ہیں، ذرا جلدی چلو۔ ماجد نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ میں نے یہ سنتے ہی دل پر ہاتھ رکھ دیا۔
میں نے پوچھا میرے ابا کو کیا ہوا؟ پتہ نہیں باجی، بس جلدی چلو، میں زیادہ نہیں جانتا۔ میں نے وہیں سے عائشہ کو آواز دی، اس نے چولہا بند کر دیا اور ہم دونوں نے چادریں سر پر رکھی، ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہسپتال پہنچے تو ہمیں معلوم نہ تھا ابا کس جگہ ہے، اس لیے روتے ہوئے ریسیپشن پر کھڑے ایک بندے کو مخاطب کیا، بات سنیں پلیز، میرے ابا کا نام مشتاق ہے، کچھ دیر پہلے یہاں آئے ہیں، بتا سکتے ہیں کہاں ہیں وہ؟ میں نے اٹکتے اٹکتے اپنی بات مکمل کی۔ معلوم نہیں میرے چہرے پر کیا تھا، وہ شخص بنا کچھ جواب دیے تکنے لگا۔ مجھے اس کے لمحے اس کی نظروں سے کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے غصے سے گھورتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی ایک نرس نے خود آ کر بتایا مشتاق نامی مریض ایمرجنسی میں ہے۔ ہم ادھر بھر گئے۔ ابا کو فیکٹری میں ہارٹ اٹیک آیا تھا، تشویشناک حالت میں فیکٹری سے اسپتال لائے گئے تھے، مگر اب قدرے بہتر تھے۔ کچھ دیر بعد امی بھی آ گئیں۔ سرکاری ہسپتال میں مردانہ وارڈ میں رکنا بہتر نہ تھا، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ البتہ سکندر چاچا ان کے ساتھ ہی تھے۔ ابا کو گھر واپس آئے 2 ہی دن گزرے تھے۔ گھر میں عیادت کے لیے آنے والوں کا کافی رش تھا۔ اسی دن ہمارے گھر ایک خاتون کی آمد ہوئی۔ وہ خاتون حلیے اور چال ڈھال سے کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کیونکہ وہ نہ ہی ہمارے رشتہ داروں میں سے تھی، نہ ہی کوئی جاننے والی تھی۔ بظاہر وہ ابو کی عیادت کے لیے آئی تھی، مگر جب امی نے ان سے تفصیل پوچھی، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ ڈاکٹر اصغر حیات کی خالہ ہیں، ناظم آباد سے آئی ہیں۔ ڈاکٹر اسد کی خواہش ہے وہ مریم کے رشتے پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مریم سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی کو ان کی بات سن کر پہلے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ کہاں ناظم آباد اور کہاں ہماری مانسہرہ گلی اور کہاں ایک قابل ڈاکٹر کا رشتہ؟ مگر یہ کہاوت بھی مشہور ہے، جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ اس لیے امی نے ہمیشہ کی طرح ان خاتون کو یہ بات پہلے ہی بتانا مناسب سمجھی کہ بہن میرے پاس بیٹی کے سوا دینے کو کچھ نہیں ہے، جہیز برائے نام ہی دوں گی، اگر منظور ہے تو بات آگے بڑھا دیں گے، ورنہ امی تو کیا ہم سب کو یقین تھا یہ بات سنتے ہی وہ خاتون چلتی بنے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، صرف مریم چاہیے، باقی سب کچھ ہے ہی ان کے پاس، تو امی کے ساتھ ساتھ ہمارا سارا گھرانہ ہی حیران رہ گیا۔ پل بھر کو مجھے یقین نہ آیا، میرے خواب کیسے حقیقت ہو سکتے ہیں۔ اس روز میرے پاؤں زمین پر نہ تھے۔ میرے خوابوں کا وہ شہزادہ جس کو میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا، اب حقیقت بن کر میرے سامنے آ پہنچا تھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سارا خاندان میری قسمت پر رشک کرنے لگا۔ وہی ڈاکٹر اسد تھے جنہوں نے مجھے ریسیپشن پر دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی ہی نظر میں مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ ابا ہسپتال میں تھے، انہوں نے اسی دوران ساری پرسنل معلومات نکلوا لی تھیں۔ ابا کے صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے اپنی خالہ کو رشتے کے لیے بھیج دیا۔ اسد کے ماں باپ 1 سال پہلے حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے گھر میں سوائے ان کے اور دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ایک بہن تھی جس کی 3 سال پہلے شادی ہو چکی تھی۔ دور کے رشتوں میں ایک خالہ تھی جنہوں نے ان کے والدین کی وفات کے بعد ان کا بہت خیال رکھا تھا۔ اسد کی بہن کی شادی کی ساری تیاریاں بھی اپنی نگرانی میں کر کے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ سلطانہ آپا کے شوہر اکبر بھائی کی ایک چھوٹی بہن اور بوڑھے ماں باپ تھے۔ آپا کی شادی کے 1 سال بعد ان کی نند آسیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ اسد اس بات پر بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ان کی بہن اپنے گھر میں سکھی ہے۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی جلد نواز دیا تھا۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو سلطانہ آپا کا ایک 2 سال کا پیارا سا بیٹا تھا۔ پھر اللہ نے ان کی گود میں رمشا کی صورت میں ایک رحمت بھی ڈال دی تھی۔ اوپر تلے ہمیں رب نے بے تحاشا خوشیوں سے نوازا تھا۔ میرا چھوٹا سا خوبصورت سا گھر تھا جس کو اسد نے میرے مطابق سجایا ہوا تھا۔ دنیا جہان کی آسائشوں سے میرے گھر کو بھرا ہوا تھا۔ خواہش ابھی میرے من میں ہوتی، لبوں پر بعد میں آتی، مگر اسد پہلے ہی وہ پوری کر دیتے تھے۔ اکثر مجھے یہ سب خواب سا لگتا تھا، بالکل وہی خواب جو میں نے اپنے گھر کے برآمدے میں بچی پوسیدہ سی چٹائی پر بیٹھے لیٹے دیکھا تھا۔ اکثر مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا تھا۔ خوشیاں تھی کہ سنبھالے نہ سنبھلی تھی۔ میں امید سے ہوئی تو اسد نے دنیا جہان کی نعمتوں میں مجھے تول دیا۔ جب اللہ نے چاند سی بیٹی سے نوازا تو گویا زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ اسد کی جان تھی آرامش میں۔ اس کے بعد میں نے مزید بچے کی خواہش کی تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا، مگر ان کے انکار میں بھی میرے لیے بے لوث پیار تھا۔ وہ مجھے بچے پیدا کرنے والی مشین نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے اوپر تلے میری اولادیں ہوں اور میں اپنی صحت خراب کر بیٹھوں۔
وہ ہر وقت مجھے کھلتے گلاب کی طرح شاش پشار رکھا کرتے تھے، چاقو چوبند دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا، جب وہی سے یہ سب چاہتے تھے؟ لہٰذا میں نے ساری توجہ بس ارمش اور اسد پر ہی مرکوز کر رکھی تھی۔ اسد کی ہر بات میں محبت نظر آتی، وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے اور میں تو تھی ان کی جوگن۔ ہم دونوں میں مثالی محبت تھی، بلکہ وہ محبت جو کہانیوں کے ہیرو ہیروئن میں ہوتی ہے، بلکہ وہی محبت جو میرے خوابوں کے نت نئے شہزادے مجھ سے کیا کرتے تھے۔ مگر یہ محبت شاید مجھے راس نہ آئی تھی، یہ محبت جو قسمت کی دیوی بن کر مجھ پر مہربان ہوئی تھی، محبت میں زہریلا سانپ بن کر مجھے ایسا ڈسا کہ اس کے بعد نہ مجھے موت آئی، نہ زندگی کی کوئی لہر میرے وجود میں لہری۔ دن پر لگا کر اڑنے لگے، ارمش بھری ہو گئی۔ اسی سال 5 سال بیت گئے تھے۔ یہ 5 سال خوشی کے تھے، ٹھیک کہتے ہیں لوگ۔ غم کی راتیں لمبی، خوشی کے دن تو جیسے بجلی ہوتے ہیں۔ خوشیوں بھرے 5 سال پر لگا کر اڑے، پتہ بھی نہیں چلا کب غموں نے زندگی روشن راہوں میں کیسے سیاہ لکیر کھینچی اور اس کا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں سلطانہ آپو کا بازو تھامے ٹی وی لاؤنج میں لے آئی، ان کو صوفے پر بٹھایا، پھر پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلی اور گلاس ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے بامشکل 2 گھونٹ حلق سے اتارے۔ وہ خاموش تھیں، بالکل خاموش۔ میں نے گلاس ان کے ہاتھ سے لے لیا، وہ مجھے تکنے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی ان کی نظروں میں ایسا کیا ہے جو وہ مجھے کہنا چاہتی تھیں مگر کہہ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، کیا بات ہے آپا، بتائیں مجھے۔ میں نے محبت سے ان کا کاندھا تھاما، وہ میرے گلے رکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس وقت تک روتی رہی جب تک وہ تھک نہ گئی، پھر خود ہی مجھ سے الگ ہو کر دوبارہ سے مجھے تکنے لگی۔ بتائیں نا کیا بات ہے پلیز۔ مجھے ان کی آنکھوں سے اس لمحے خوف آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا آسیہ، وہ کہتے ہوئے رکی۔ اپنے حلق سے تھوک نکلتے ہی وہ دوبارہ گویا ہوئیں۔ آسیہ کو 3 ماہ پہلے طلاق ہو گئی تھی، وہ اپنی نند کا بتانے لگی۔ مجھے سن کر دکھ ہوا اور حیرت بھی، انہوں نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے وہ مزید بتا کر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپا؟ وہ کچھ لمحے خاموش اپنی ہتھیلیوں کو تکتی رہیں۔ مجھے ان کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں ان کی اکلوتی بھابھی ہوں، میرا قصور یہ ہے کہ میں اسد کی بہن ہوں، اور میرا قصور یہ ہے کہ میں تمہاری نند ہوں۔ بالآخر وہ بول پڑی۔ ان کا چہرہ غمگین ہو رہا تھا۔ کیا مطلب آپا؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ عورت کی چھٹی حس ایسے معاملات میں بہت تیز ہوتی ہے۔ میری بھی چھٹی حس مجھے مسلسل بہت غلط ہونے کا بتا رہی تھی۔ مریم مجھے معاف کر دو، میں 3 ماہ سے مسلسل عذاب میں ہوں۔ میں نہیں چاہتی میرے بھائی کا گھر خراب ہو، تم اس کی محبت ہو، اس کی چاہت ہو، تم تو مجھے بہت عزیز ہو۔ میں ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہر بات برداشت کر رہی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اکبر اس کے گھر والوں کا فیصلہ بدل جائے، شاید ان کو مجھ پر یا میرے بچوں پر رحم آ جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ شروع میں زبانی کلامی کرتے رہے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو اکبر نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور اب وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں اگر ان کا مطالبہ نہ مانا تو مجھے طلاق دے دیں گے۔ کیسا مطالبہ؟ میری ریڑھ کی ہڈی سے خوف کی لہر اٹھی تھی، میرے وجود کو ہلا رہی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہچکیاں بن چکی تھیں، ان کی بار بار کہنے پر اب میں ان کو کندھا دینے پر مجبور نہیں تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے پل مجھے ہی اس کی ضرورت ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں اسد تمہیں طلاق دے کر آسیہ سے شادی کر لے، تبھی وہ مجھے رکھیں گے، ورنہ مجھے اکبر چھوڑ دے گا۔ یہ لفظ بہت مشکل سے اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے، مگر ان لفظوں نے میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ لفظ تھے یا خنجر؟ دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے ترتیب تھیں، مگر جب انہوں نے لفظوں کی صورت میں یہ سیسا میرے کانوں میں انڈیلا، دل سینے سے چیر کر باہر نکلنے کو اچھلنے لگا۔ میری آنکھیں پتھر کی بن گئیں۔ میں اس کو گھور کر دیکھنے لگی۔ مریم دیکھو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے میری بات سنو۔ میں بہت مجبور ہوں مریم، میں اپنے بھائی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، مگر کیا کروں؟ یہ سب کیسے کہوں گی اس سے؟ ایک ہی میرا بھائی ہے، ایک طرف میرے بچے ہیں، اور ابھی بھی میرے ہاتھ دیکھو کس طرح تمہیں تھامے ہوئے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں سن چکی تھی پر سننا نہیں چاہتی تھی۔ ابا، اسد کی آواز نے میرا سکتہ توڑا۔ میں نے چونکتے ہی ٹی وی لاؤنج کے دروازے پر کھڑے اسد کو دیکھا۔ آپا میرا ہاتھ چھوڑ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اسد نہ جانے یہاں کتنی دیر سے کھڑے تھے۔
البتہ ان کے چہرے پر پھیلے کربناک آثار بتا رہے تھے وہ سب سن چکے ہیں۔ سلطانہ آپا ان کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے زندگی میں دوسری بار اسد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ پہلی بار جب ارمش کے پیدا ہوتے وقت مجھے لیبر روم سے لایا جا رہا تھا، اور دوسری بار اب جب ان کی آپا کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ محبت اور خون کی جنگ میں نے دل ہی دل میں سوچا، پھر کھڑے کھڑے سختی سے آنکھیں موند لی۔ میرے مالک نے اسد کو اس میدان جنگ میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں ایک طرف میں اس کی محبت کھڑی تھی جس کو وہ معمولی سی تکلیف بھی نہیں دے سکتے تھے، اور ایک طرف ان کی اپنی بہن ان کی آپا جس کے علاوہ کوئی خونی رشتہ ان کا نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اب محبت جیتے گی یا خون کا رشتہ؟ چپ ہو جائیں آپا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے تسلی دی۔ مریم، ارمش سو رہی ہے، جاؤ اس کو جا کر دیکھو، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے۔ میں نے ارمش کو رونے کی آواز کیوں نہیں سنی تھی؟ میرے مولا مجھے ہمت دے، میں نے دل ہی دل میں سوچا اور بھاری قدم لیے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ فیصلے کی رات تھی، میری زندگی کی وہ عزتناک رات جسے میں لفظوں میں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ مختصر یہ کہ میں اس رات سولی پر ٹنگی رہی، جہاں نیچے بہت نیچے گہری کھائی میں آگ کا کنواں دیکھ رہا تھا۔ اس کنویں سے نکلتی تپش مجھے اپنا جسم جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں لمحہ با لمحہ جھلس رہی تھی۔ ایک کمزور سی رسی نے مجھے پیروں سے باندھ رکھا تھا۔ میرا منہ کنویں کی جانب تھا، البتہ وہ رسی ارمش تھی جس کا دوسرا سرا اسد کے ہاتھ میں تھا۔ ایک فیصلہ مجھے ساگ سے نجات دلا سکتا تھا، یا پھر دوسرا چھوڑنے پر مجھے اس دہکتے کنویں میں تاعمر جلنے کے لیے گرا سکتا تھا۔ ارمش کو سلانے کے بعد میں مسلسل چت لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ آج ہماری شادی کو 5 سال مکمل ہو چکے تھے۔ آج ہم بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں یہ لمحات ایسے گزرے جیسے 5 سال پہلے جب میں سہاگن بن کر اس کمرے میں آئی تھی، مگر آج یہ رات میرے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ زمین کیسے سرکتی ہے پیروں تلے سے یہ آج میں نے جانا تھا۔ سر پر پہاڑ کیسے ٹوٹتے ہیں اس کا اندازہ مجھے آج ہو رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ آج کی رات میرا جی چاہ رہا تھا اسد کا کوئی بھی فیصلہ میں نہ مانوں، بات سننے سے پہلے جان سے گزر جاؤں، خودکشی کر لوں، مگر ننھی ارمش کا خیال آ جاتا تو ہر ارادہ کمزور پڑ جاتا۔ ایک ایسی رات تھی، میں سلگ رہی تھی۔ یہ رات قیامت کی رات بن گئی، کبھی نہ گزرنے والی سیاہ ناگن جیسی خوفناک اور بھیانک رات تھی۔ اس کو تو گزرنا ہی تھا، سو گزر جاتی ہے۔ اور یہ رات بھی گزر گئی۔ فجر کی اذان قریب کی مسجد سے سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسد ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے اور مجھے انتظار تھا۔ جیسے ہی اندر آئیں گے میں دوڑ کر ان کے سینے سے لگ کر ان سے کہوں گی، اسد خدا کے لیے مجھے اس دہکتی آگ کے کنویں میں مت دھکیلنا، میرا ساتھ مت چھوڑنا، مگر اسد نہیں آئے۔ میں اپنی ہتھیلیوں سے خود ہی آنسو پونچھتی رہی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کیا، باہر نکل کر جائے نماز بچھاتے ہی سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اب وہی ایک سہارا بچا تھا جس سے امید تھی، اور نہ اسد سے تو نہ مجھے یہ امید تھی کہ وہ بہن کو چھوڑیں گے، نہ ہی یہ کہ وہ مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ البتہ اللہ وہ واحد ہستی تھی جس سے یہ امید ضرور تھی کہ وہ میرا اس قیامت کی گھڑی میں ضرور ساتھ دے گا۔ اس لیے میں نہ جانے کتنی دیر سجدے میں سر رکھ کر اسی حسرت کے ساتھ مانگتی رہی، مگر قسمت جب ساتھ چھوڑ جائے تو دعائیں اثر نہیں دکھاتی ہیں۔ اسد کی آواز پر میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ فوراً جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی اسد میرے حلق کے نہ جانے کس گوشے سے دبی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ انہوں نے بغیر کوئی جواب دیے ہاتھ کے اشارے سے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ میرے مولا میرا ساتھ دے۔ میں نے نظریں اٹھا کر چھت کو تکتے ہوئے دل ہی دل میں رب سے التجا کی۔ تلوار سر پر لٹکی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے روکا تو وقت بھی تھم گیا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، میرے قریب مت آنا، کھڑی رہو وہاں ہی، میں نہیں چاہتا تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھوں، ورنہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ میں اب اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ فیصلہ سنانے آئے تھے۔ میں جہاں کھڑی تھی وہاں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پیروں تلے زمین نہ تھی۔ مجھے اپنا جسم ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سلطانہ آپا کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے میری زندگی میں بہت قربانی دی ہے، اور جب میرا وقت آیا ہے تو میں نہیں چاہتا ان کو خالی ہاتھ چھوڑ دوں۔ میں نہیں چاہتا میری آپا کا گھر ٹوٹے۔ رسی کا سرا چھوٹ گیا تھا۔ اسد مجھے خود سے دور، بہت دور بادلوں کی اوٹ میں چھپتے دکھائی دے رہے تھے۔ تم ارمش کو لے کر اپنے ابا کے گھر چلی جاؤ، میں تمہیں دوبارہ یہاں دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہتا۔ میں کوشش کروں گا کوئی حل نکل آئے، مگر نہ نکلا تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بہت روانگی میں کہہ کر اس کمرے سے باہر چلے گئے۔
اسد نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، مگر آسیہ سے شادی کے بعد مجھ سے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھا تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے اسد اور آسیہ کو بیٹے سے نوازا تھا۔ معلوم نہیں وہ خوش تھے، مگر ہر ماہ باقاعدگی ارمشکا اور میرا خرچہ بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے ارمشکا شہر سے سب سے اچھے اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ ہر ہفتے وہ ارمش کو اسکول سے پک کر لیتے اور اس کے ساتھ وقت گزارتے۔ گھر کے گیٹ پر اتار کر چلے جاتے، مگر میں اب بھی اپنے ابا کے گھر کے برآمدے میں بچھی اسی بہت سیدھا چٹائی پر بیٹھے ہوئے اکثر یہ سوچتی رہ جاتی ہوں کہ اسد کے ساتھ جو کل تک میرا ایک خواب تھا، یہ حقیقت تھی کہ ایک عورت نے وہ حقیقت برباد کر دی تھی۔